بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کی سب کی حفاظت کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا بات کرنے کا آج کا مقصد ہے اللہ کے نام پہ کچھ دینا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا آدمی جو چیز بھی ہو اللہ کے نام پہ دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے دوستوں اس کو 1 کا 10 گنا کر کے دیتا ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کتنی بڑی بات ہے، آقا علیہ السلام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں جو آدمی صدقہ دے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے، فرمایا یہ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ تمہاری آمدنی میں سے جتنے پیسے تم کما رہے ہو اس میں سے تو کچھ تو بھی پیسے تم یہ غریبوں کو، بیواؤں کو، بے کسوں کو، یتیموں کو، جو سوال کرنے والوں کو ہم دیں گے۔ تو میرے دوستوں، فرماتے حضرت لکھے کہ فرمایا اللہ اس مال میں آئے دن بڑھاتے ہیں مگر کمی نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے میرے بھائیوں وہ مجرب روز کا نسخہ جو ہے ہمیں عطا فرمایا۔ تو میرے دوستوں، فرمایا کمائی زیادہ ہونے سے نہیں ہے میرے دوستوں، فرمایا برکت ہونے سے ہے، کمائی کے اندر برکت ہے۔ فرمایا دوستوں، وہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے کہ فرمایا ایک شخص نے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کیا میرے دوستوں، پھر فرمایا ان کا انتقال ہو گیا، یہ غربت کے اندر زندگی گزارتے ہوئے کئی دن گزر گئے میرے دوستوں۔ فرمایا کوئی خواب کے اندر آ کر کہہ رہا ہے فلاں جگہ 7 دینار رکھے ہوں، اسے تم لے لو۔ تو میرے دوستوں، اس نے خواب کے اندر پوچھا کہ کیا اس کے اندر برکت ہے؟ فرمایا نہیں ہے، وہ نہیں لیا۔ پھر دوسرے دن خواب گرا فلاں جگہ 3 رکھے ہوئے ہیں درہم، لے لو۔ اس نے کہا کیا برکت ہے؟ فرمایا برکت نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ نہیں لیا۔ تیسرے دن فرمایا پھر خواب گرا فلاں جگہ 1 درہم رکھا ہوا ہے، اسے لے لو، اس میں برکت ہے؟ بولے ہاں برکت ہے۔ تو میرے دوستوں، وہ گیا، جا کر اس میں وہاں سے نکالا تو فرمایا 1 درہم نکلا، وہ لے گیا، بازار گیا، چلو آج بہت دن ہو گیا مچھی نہیں کھا کر، مچھی خرید کر لائیں گے، کھائیں گے بچوں کے ساتھ ہم۔ میرے دوستوں، مچھی خریدا، گھر کے اندر لایا، کاٹے تک کیا ہے میرے دوستوں، اس کے اندر سے ایک ایسا ہیرا نکلا میرے دوستوں، اس زمانے کا بادشاہ وقت نے وہ ہیرے کو خریدا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا یہ ہے برکت ہے میرے دوستوں، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے میرے دوستوں۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایک معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ایک بکری ہے، فرمایا اس کے تھنوں میں سے ایک میں سے شہد، ایک میں سے دودھ نکلتا ہے۔ اب فرمایا میرے دوستوں، ان کو ایک خواہش پیدا ہوئی کہ چلو میں بھی دیکھ کر آتا ہوں، اس کی 2 تھنوں میں سے ایک میں سے شہد، ایک میں سے دودھ نکلتا ہے۔ میں اس گاؤں کو گیا، وہاں ایک پیالہ خریدا۔ اس گاؤں میں جانے کے بعد فرمایا وہ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، تو ان کو میں نے یہ بات سنایا کہ یہ آپ بات بالکل سچ ہے کہ 1 تھن میں سے دودھ، 1 تھن میں سے شہد نکلتا ہے؟ تو میرے دوستوں، لوگوں نے کہا ہاں۔ اس کے گھر گیا، جانے کے بعد اس عورت سے کہا کہ مجھے وہ برکت والی بکری دکھاؤ جو تمہاری بکری 1 تھن سے شہد اور 1 تھن سے دودھ دیتی ہے۔ تو اس نے اپنی بکری میرے سامنے اشارہ کر کے بتا دیا یہ وہ بکری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں گیا، جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ واقعی اس کی 1 تھن سے شہد اور 1 تھن سے دودھ نکل رہا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے پوچھا کہ یہ کیسا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ مہمان کی برکت سے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، مہمان کی برکت سے۔ کہا کیا بات ہے، ذرا کھل کر بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس بقرعید کی عید آئی، فرمایا میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو قربانی کرنا ہے، مگر فرمایا ہمارے پاس یہ بکری کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ہم نہ دیے تو بھی اللہ کا حکم بھی نہیں ہے کہ جو ہے فرمایا تم غربت میں ہو، پریشانی میں ہو، نہ دے تو کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں شوہر نے قربانی کو ملتوی کر دیا، مگر اسی دن فرمایا ہمارے پاس مہمان آ گیا اور ہمارے پاس یہ بکری کے علاوہ کوئی دوسرا جانور نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے شوہر سے کہا دیکھو ہمارے مہمان کا حق زیادہ ہے،
فرمایا تم یہ بکری کو ذبح کرو، میں کچھ پکا کے کھلا دیں گے مہمان کو۔ تو شوہر یہ بات پر خوش ہو گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، پھر کیا ہوا، لے کے جا کے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھو بچوں کو ہٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بچے جو ہے نا بکری کو کاٹتے وقت دیکھ کر ڈر نہ جائے۔ اب اس کے بازو کو رکھ دیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جب وہ بکری کو حلال کر رہے تھے، فرمایا اور ایک بکری دیوار سے کود کر جو ہے نا صحن کے اندر آ گئی۔ جب وہ صحن کے اندر آ گئی تو بیوی نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر کے ہاتھ سے بکری چھوٹ گئی ہوگی، وہ یہاں پر آ گئی، جا کے دیکھے تا کیا ہے، فرمایا میرے شوہر وہ بکری کی کھال کھینچ رہے تھے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہی برکت ہے، یہی وہی بکری ہے جو فرمایا ہم مہمان کی عوض میں کاٹے تھے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، پھر اس کے بعد میں وہ عورت نے اپنے بچوں کو بٹھا کر کہا، میرے بیٹو، فرمایا اس کا چارہ کیا ہے تم جانتے ہو؟ اس کا چارہ یقین ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ جب تمہارا یقین صحیح رہیں گا تو یہ اس سے دودھ اور شہد نکلتے رہیں گا، جب تمہارا یقین بگڑ جائیں گا تو میرے بچوں اس کے اندر سے برکتیں چلے جائیں گی۔ اس لیے حضرت شیخ نے لکھا، یہ پورا دار و مدار اپنی نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی نیتوں کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حلال کمائی کمائے اور اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں جس طرح بچھیرے کی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے احد کی پہاڑ کی طرح، اللہ تبارک تعالیٰ کل اس کو آخرت میں یہ ثواب کی شکل میں عطا کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اچھی نیت سے اچھے ارادوں کے ساتھ دو جیا جاتا ہے، اللہ پاک اسے ضائع نہیں کرتے، اللہ ایک کا بدلہ 10 کر کے انسان کو عطا کرتے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو جو ہے اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔